میرا نام اریبہ ہے۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں نے 9ویں کلاس کے پیپر دیے۔ ہمارا گھر گاؤں میں تھا۔ میں شہر میں اپنی بہن کے گھر رہتی تھی تاکہ مجھے آنے جانے میں آسانی ہو۔ فیصل کے پیپر بھی اسی جگہ ہو رہے تھے جہاں کے میرے۔ ہماری پہلے کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ میری ایک دوست تھی جس کا کوئی بوائے فرینڈ تھا۔ وہ سارا دن مجھے بتاتی رہتی کہ ہم نے رات یہ بات کی، وہ بات کی، یوں سمجھیں اس کی باتوں نے میرے دل میں بھی ایسی خواہشات پیدا کر دیں۔ ہمارا دوسرا پیپر تھا اور میری بہن کا گھر چونکہ قریب ہی تھا تو میں پیدل ہی جاتی تھی، لیکن فیصل بائک پر ہوتا تھا۔ ایک دن میں پیدل جا رہی تھی کہ پیچھے سے فیصل آیا اور بولا، میں چھوڑ دوں آپ کو؟ تو میں نے منہ نیچے کر لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں پیپر ختم کر کے باہر آئی تو وہ پہلے سے ہی باہر کھڑا تھا اور بولا، کیسا ہوا آپ کا پیپر؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ تو اس نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، اور کہاں سے ہیں آپ؟ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ وہ بولا جیسے آپ کی مرضی۔ اگلے دن میں آ رہی تھی تو وہ میرے قریب آ کر رک گیا اور بولا بیٹھ جاؤ۔ میں نے پتہ نہیں کیا سوچا اور بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا کیسی ہو؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ اور کیا کھا کر آئی ہو آپ جو اتنی پیاری لگ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو بولا اچھا، کھانا نہ کھانے سے اگر انسان اتنا چمکتا ہے تو میں بھی نہیں کھایا کروں گا۔ اسکول کے گیٹ سے اس نے مجھے چپس لے دی کیونکہ ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تھے تو ہم دونوں نے مل کر وہ چپس کھائی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ پیپر کا ٹائم شروع ہو گیا اور میرا سارا دھیان فیصل کی طرف تھا۔ جب میرا پیپر ختم ہوا تو میں باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور فیصل کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ آیا اور بولا، آج تو پیپر بہت مشکل تھا۔ میں نے کہا جی۔ تو اس نے پوچھا آپ کا کیسا ہوا؟ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ میں نے کہا جی۔ تو وہ بولا آپ کے پاس موبائل ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو بولا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا۔ میں نے کہا اچھا، ایسا مجھے تو کبھی نہیں لگا۔ میں نے اسے بتایا میرے پاس موبائل نہیں ہے، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ ہی کے نمبر سے آپ کو میسیج کر دوں گی۔ اس نے جھٹ سے نمبر لکھ کر دیا اور بولا میں انتظار کروں گا۔ میں نے اسے میسیج کیا ہیلو۔ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا میں ہوں۔ وہ بولا ہاں جی، آپ کا ہی انتظار تھا۔ میں نے کہا کیوں، خیریت ہے؟ وہ بولا آپ نہیں سمجھو گی۔ اگلے دن وہ پھر سے رستے میں ملا، مجھے ساتھ لے گیا، کافی باتیں ہوئیں۔ آج آخری پیپر تھا، اب 10 دن بعد 10th کلاس شروع ہونی تھی۔ ان چھٹیوں کے دوران ہم نے دن رات بات کی اور بات آئی لو یو تک پہنچ گئی۔ اس کا جواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، ملو نا؟ تو میں نے کہا مل لیں گے، پہلے دن اسکول کے ملیں گے۔ یہ پلان یہ بنا کہ وہ مجھے رستے سے اٹھا لے گا اور پھر واپس چھوڑ دے گا اسکول کے پاس چھٹی کے وقت۔ آخر وہ دن آ گیا اور فیصل مجھے اپنے دوست کے کمرے پر لے گیا اور ہم نے کھانا کھایا، باتیں شروع کر دی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا جو پھر ہوا۔ اس نے ایک کس کیا، بہت خوبصورت ہیں آپ۔ میں آپ کا شکریہ۔ تو میرے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے اور ماتھے پر ایک کس دیا۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں بھر لیا اور لگا گردن چومنے۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور بس۔ اور اب اس نے میرا دوپٹہ اتارا اور پھر قمیض، پھر شلوار۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پائی۔ اس نے سارا جسم کو چوما، ٹانگوں سے لے کر ماتھے تک۔ اب وہ مباشرت کے لیے تیار تھا اور ہم نے آج پہلی دفعہ کیا تھا۔ اس کے بعد کسی نئی شادی شدہ جوڑے کی طرح روز میں اس کو اسکول جلدی آتی، وہ اٹھاتا لے جاتا۔ مجھے بھی شاید عادت ہو گئی تھی۔ ہفتے میں ایک دن تو اس کے ساتھ ہی رہتی، حد سے زیادہ پیار ہو گیا تھا اس سے۔ 4 ماہ بعد مجھے ماہواری نہیں آئی تو میں نے اسے بتایا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے ماہواری نہیں آئی۔ تو فیصل نے مجھے ایک سٹرپ دی جس سے میں پریگننٹ تھی۔ میں بہت خوش ہوئی، اسے بتایا، وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا میں میڈیسن لا دوں گا، وہ کھا لینا۔ میں نے کہا کیوں؟ یار ہمارا بچہ ہے، آپ مجھ سے شادی کر لو۔ تو وہ بولا شادی کر لیں گے، ابھی گھر والوں کو کیا کہیں گے۔ خیر میں نہ مانی اور ان باتوں میں تیسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ پھر فیصل کا رویہ بالکل بدل گیا۔
وہ آپ سے توں تاں پر آ گیا اور ایک دن بولا مجھے کیا پتہ یہ کس کا بچہ ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ایک ہفتہ اس نے مجھ سے کوئی کال میسیج نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن میں نے میسیج کیا کہ میڈیسن لا دو۔ میں اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ میں نے میڈیسن استعمال کی، وہ ڈسچارج تو ہو گیا، لیکن 3 ماہ لگاتار خون آتا رہا۔ میں بہت زیادہ موٹی ہو گئی اور جیسے ہی وہ بچہ ڈسچارج ہو گیا اس نے اپنا نمبر بدل لیا اور دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کیا۔ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، سب گناہ میرا ہے، کیونکہ میں نے ان 20 دنوں کی محبت کے بدلے اسے اپنے ماں باپ کی عزت، ان کا وہ اعتماد جو مجھ پر تھا، سب لٹا دیا تھا۔ اب آپ سب سے درخواست ہے کہ نکاح کے بغیر کوئی محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی کے جھانسے میں نہ پھنسیں، اور ایسے رشتوں کا کوئی فائدہ، کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ایسے رشتے بنانے سے گریز کریں۔ شکریہ۔